نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں پر مہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا۔ آج اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ آج پاکستان کی تاریخ میں 7 ستمبر کی تاریخ دینی حوالے سے ختم نبوت کی اس تحریک کا ایک خاص اہم دن ہے کہ 1974 میں 7 ستمبر کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان کی اسمبلی میں ایک آئین پاس ہوا، جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اس وجہ سے تمام مسلمان 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت مناتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند باتیں فرمائی۔ پہلی بات تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں ایک خاص نظریہ کا رد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خریدا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا متبنہ یعنی اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ جب یہ جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کیا، جو آپ کی پھوپھی زاد بیٹی تھیں۔ تو ان کے ساتھ یہ رشتہ زیادہ دیر چل نہ سکا، ناچاکی ہو گئی، تو طلاق تک نوبت آ پہنچی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، وَزَوَّجْنَاكَهَا، کہ ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح فرمایا تو عرب میں ایک پرانی رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا، اس کو بیٹے کی اہمیت دیتے تھے، حتیٰ کہ وراثت میں برابر کا شریک اور بھی بہت سارے مسائل میں وہ اپنے بیٹے کے برابر کا شریک سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اس کی جو بیوی تھی تو اس کے ساتھ نکاح کو بھی ایک ناجائز کام قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس نظریے کا رد کیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ بیٹا نہیں ہوتا، لہذا اس کی بیوی سے نکاح جائز ہے، اس کی طلاق یا اس کی وفات کے بعد۔ اس کے بعد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، یہاں فرمایا ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو ہوئے لیکن بچپن میں فوت ہو گئے، کوئی رجل تک نہیں پہنچا، یعنی بلوغ تک نہیں پہنچا جس پر رجال کا لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے فرمایا تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور ختم النبیین ہیں، ان تمام نبیوں پر مہر ہے۔ یہ جو ختم کا لفظ ہے قرآن مجید میں 7 جگہ آیا ہے، مثلا ختم اللہ علی قلوبہم، ختم علی قلوبکم، الیوم نختم علی افواہہم، یختم علی قلبک، ختم علی سمعہ وقلبہ، رحیق مختوم، ختامہ مسک وغیرہ۔ ان سب کے معنی پر جب غور کیا جاتا ہے تو قدر مشترک جو چیز اس سے محسوس ہوتی ہے کہ ختم کا لفظ بولا جاتا ہے کسی ایسی چیز پر جس کو مکمل کر کے اس کو بند کر دیا جائے، نہ باہر سے کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو سکے، نہ اندر کی چیز باہر آ سکے۔ اب ختم نبوت کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے
جس نبوت کا سلسلہ شروع کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آ کر مکمل ہو گیا۔ اب اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ گویا کہ اس پر ایسی مہر ہے کہ ان آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,25,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء گزرے ان میں سے کوئی نبی بھی نبوت کے سلسلے سے نکل نہیں سکتا اور نہ بعد میں کوئی اس سلسلے میں داخل ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں بھی نبی ہوں، جو قرآن مجید کی اس روح سے اس کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ حدیث میں بھی اس آیت کی تشریح میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہم نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میری امت میں 30 جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے، گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں واضح ہو گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح کی روایت ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین اے آخرہم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے آخر میں ہیں۔ لہذا ختم نبوت گویا کہ قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ 100 آیات ایسی ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں اور 210 احادیث صحیح متواترہ احادیث جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح جو تیسرا استدلال ہے امت کے پاس اجماع، تو سب سے پہلا اجماع جو صحابہ کا ہوا وہ بھی ختم نبوت پر ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بھی، بلکہ خط بھیجا اور یہ کہا تھا کہ اس زمین میں آدھی نبوت آپ کی اور آدھی میری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور یہ فرمایا کہ اس کا رد کرو، جا کے اس کو جواب دو۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے اس نے پوچھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میری نبوت کو تسلیم کرتے ہیں؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں تو آپ کی بات سن ہی نہیں رہا، میرے کان کام بھی نہیں کر رہے۔ تو اس پر اس ظالم نے پہلے ہاتھ کاٹا، پھر پوچھا تو انہوں نے جواب میں یہی کچھ کہا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر انہوں نے یہی جواب، پھر پوچھا انہوں نے یہی جواب دیا، حتیٰ کہ ایک ایک عضو کر کے کاٹتے گئے اور یہاں تک کہ شہید کر دیا۔ لیکن حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عقیدے پر پکے رہے۔ اسی طرح ابو الاسود عنسی جو یمن میں رہتا تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنی جو علاقہ کی سرداری تھی اور ہیبت کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کو اپنا تابعدار بنا لیا۔ تو ایک وہاں آدمی رہتے تھے ابو مسلم خولانی، جن کا نام ہے عبداللہ بن ثوب۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایمان تو لا چکے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ اس کو بلانے لگا ابو الاسود عنسی اور آ کر اس نے یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرتے؟ اس نے کہا ہاں۔ ساتھ میری نبوت کو تسلیم کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اس نے آگ جلائی اور آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ابو مسلم خولانی پر ٹھنڈا کر دیا، وہاں سے بالکل صحیح سالم باہر نکلے۔ تو ان کے لیے تو ذلت اور خواری کا باعث تھا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ابو المسلم خولانی کو جلا وطن کر دیا۔ تو یہ سیدھا مدینہ منورہ آئے۔ ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ مسجد نبوی میں آئے، پہلے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، دیکھا کہ ایک اجنبی ہے، تو انتظار کی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو پوچھا کہاں سے؟ انہوں نے کہا یمن سے۔ تو انہوں نے کہا وہاں ہمارے ایک دوست ہیں ابو مسلم خولانی، عبداللہ بن ثوب،
ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یہ بات جب کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہی پہچان گئے کہ یہ وہی عبداللہ بن ثوب ابو مسلم خولانی ہیں، تو ان کو لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اس وقت ان کی خلافت کے ابتدائی زمانہ تھا، تو کہنے لگے ساری تعریف اس اللہ کی ہیں جس نے زندگی ہی میں ہمیں وہ آدمی دکھا دیا جس پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو ویسے ٹھنڈا کیا جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا کیا تھا۔ تو ابو المسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرامت حاصل کی۔ بہرحال یہ دونوں ذلیل و خوار ہو کر مرے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلا اجماع جو منعقد ہوا وہ اسی پر ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں۔ تو مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کی، اور آپ اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جتنی جنگیں ہوئیں ان میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 259 ہے، اور صرف اس جنگ میں شہید ہونے والے جو یمامہ کے میدان میں مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی ہے اسی ختم نبوت کی وجہ سے، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، ان میں سے 700 حافظ اور عالم تھے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی پونجی تھی جو ختم نبوت پر لگ گئی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت یہ ایک بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے رب العالمین کا لفظ بولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین کا لفظ بولا، اور بیت اللہ کے لیے ہدی للعالمین کا لفظ بولا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ساری کائنات کے لیے رب ہے، بیت اللہ ساری کائنات کا قبلہ ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، ساری کائنات کے نبی ہیں۔ آپ کی نبوت کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ نظریہ رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جو دین اترا وہ کامل نہیں تھا، بعد میں آنے والے نے کامل کیا۔ آپ میں کمی رہ گئی تھی جس کو بعد میں آنے والے نے پورا کیا۔ اس لیے اس عقیدے میں ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کسی اور نبی کا تصور کیا جائے، بلکہ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس پر کوئی اس سے دلیل طلب کرے تو دلیل طلب کرنے والا بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہر زمانے میں چلا، بہت سارے ایسے جھوٹے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بعد میں ہمارے ایک ہندوستان میں ایک انگریز کا غلام جس کو غلام احمد کہتے ہیں، قادیانی، قادیان میں پیدا ہوا۔ تقریباً 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں یہ پیدا ہوا، اور اس کا قصبہ قادیان ہے، تحصیل بٹالہ، ضلع گورداسپور، پنجاب، اس میں یہ پیدا ہوا ہے۔ اور جب اس کی عمر 40 سال ہوئی تو اس نے عجیب و غریب دعوے شروع کر دیے۔ لکھا ہے 1880 میں اس نے ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر الہام ہوتا ہے۔ 1882 میں اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1891 میں اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں جس نے قیامت کے آخر میں لوٹنا تھا، وہ میں ہوں۔ 1899 میں اس نے ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور 1901 میں اس نے مستقل صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس نے عجیب و غریب قسم کے دعوے کیے۔ کہیں اس نے کہا کہ میں بیت اللہ ہوں، کہیں اس نے کہا نعوذ باللہ میں خود خدا ہوں۔ عجیب و غریب دعوے ہیں اس کے، جس کی عقل ختم ہو جائے تو اس کے دعوے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ تو اس کے خلاف ہمارے حضرات نے تحریک چلائی۔ الحمدللہ یہ تحریک چلتے چلتے 1974 میں آ کر کامیاب ہوئی، اور پاکستان کی اسمبلی میں ایک قانون پاس ہوا، امتناع قادیانیت آرڈیننس، جس میں یہ کچھ طے ہوا۔
قادیانی اپنی جماعت کے سربراہ کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنی جماعت کے سربراہ کو خلیفۃ المؤمنین یا خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ سکتے، مرزا غلام احمد قادیانی کے کسی مرید کو معاذ اللہ صحابی نہیں کہہ سکتے، مرزا قادیانی کے کسی مرید کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں لکھ سکتے، مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کے لیے ام المؤمنین کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی آذان نہیں دے سکتے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، قادیانی اپنے مذہب کے دعوت نہیں دے سکتے، قادیانی مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے، قادیانی اپنے آپ کو احمدی نہیں کہہ سکتے، غرض کہ کوئی بھی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے، مثلا قربانی نہیں کر سکتے، تلاوت قرآن نہیں کر سکتے۔ تو یہ قانون پاس ہوا، لیکن یہ جو قادیانی ہے یہ پاکستان کے جتنے ہمارے محکمے ہیں ان میں بڑے بڑے کلیدی مناصب پر، عہدوں پر یہ لوگ ہمیشہ فائز رہے ہیں۔ پاکستان بنا تو سب سے پہلا جو وزیر خارجہ تھا ظفر اللہ وہ قادیانی تھا، قادیانیوں کو اس پر ناز تھا کہ ہمارے لیے کام کرے گا، اور بعد میں اب تک بھی یہ بڑے عہدوں پر فائز ہیں، اس لیے یہ ہر وقت ختم نبوت کے عقیدے پر حملہ کرتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں۔ آج تک ان کے یہ پروپیگنڈے چل رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ختم نبوت کا جو تحفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اتنے بڑے عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی حفاظت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ یہ غلام احمد قادیانی کی جماعت، ان کے پیروکار ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، انشاءاللہ ختم نبوت کے اس عقیدے پر بالکل حرف نہیں آئے گا، اور یہ جو قانون پاس ہوا اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آپ جانتے ہیں جب بھی انہوں نے کسی طرح کا بھی مسئلہ اٹھایا، حج کے فارم میں انہوں نے گڑبڑ کی، اور بھی بہت سارے عنوانات سے انہوں نے گڑبڑ کی، لیکن علماء کرام اسی وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، مسلم امت اسی وقت کھڑی ہو جاتی ہے، اور ختم نبوت کا تحفظ کے لیے اپنی جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کے اس نظریے کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے، اور تا قیامت اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی سلامت رکھے، اور پاکستان کے ان قوانین کو بھی سلامت رکھے جو قرآن و حدیث کے بالکل موافق ہیں، خصوصاً ختم نبوت کے قانون کی اللہ تعالیٰ ہر طرح حفاظت فرمائے، آمین۔